السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب دروس اللغت العربیہ سے سبق نمبر 21 الدرس الحادی والعشرون آن لائن سبق نمبر 24 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سبق نمبر 23 میں ہم نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی کے تعلق سے پڑھا تھا، یعنی عدد اور معدود کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سبق نمبر 23 میں پڑھا۔ میں مختصراً دہرانے کی کوشش کروں گا۔ عربی میں 1 کے لیے واحد واحدتن، تسنیہ کے لیے اسنان اسنتان، انہیں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے 3 سے لے کر 10 تک آپ کو میں نے کہا تھا 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1، عدد اور معدود کی شکل مرکب اضافی والی ہوگی، انہیں مضاف اور مضاف الیہ کی طرح ہوں گے، اور وہ تمام قواعد جو مضاف اور مضاف الیہ پر جاری ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی جاری ہوں گے۔ انہیں مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف کا اعراب عامل کے اعتبار سے آتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ نمبر 2، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک معدود جمع کا صیغہ ہوگا۔ کون سا صیغہ؟ جمع کا صیغہ ہوگا۔ نمبر 3، آپ کو بتایا تھا کہ عدد معدود کے مخالف ہوگا، عدد معدود کے مخالف ہوگا۔ معدود گنی جانے والی چیز اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا۔ یہ سبق نمبر 24 کی ساری باتیں تھی۔ سبق نمبر 23 کی آج ہم سبق نمبر 24 آن لائن اور کتاب سے سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے لکھا اس سے پہلے بھی اردو میں کئی مضامین، آپ لکھتے ہیں میرا کالج، میرا جامعہ یعنی میری یونیورسٹی، اسی طریقے سے میرا مدرسہ۔ آج بھی عربی میں ہم مضمون پڑھ رہے ہیں مدرستی، میرا مدرسہ، میرا مدرسہ۔ دیکھیے، مدرستن واحد ہے، اس کے آخر میں یا متکلم ہے۔ کون سی یا متکلم۔ قلم، کوئی قلم، قلمی میرا قلم۔ کتاب، کوئی کتاب، کتابی میری کتاب۔ اسی طریقے سے مدرستن، کوئی مدرسہ، مدرستی میرا مدرسہ، مدرستی میرا مدرسہ۔ دیکھیے، حاضی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میرا اسکول ہے، میرا مدرسہ ہے۔ ترکیب کیا ہوگی؟ حاضی مبتدا اور مدرستی مرکب اضافی ہو کر خبر۔ ہی قریبۃ من المسجد، کہتے ہیں وہ مدرسہ جو میرا ہے نا مسجد کے قریب ہے، مسجد کے قریب ہے، تو ہی مبتدا قریبۃ من المسجد خبر ہے۔ ہی مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب، وہ ایک بڑا مدرسہ ہے، وہ ایک بڑا مدرسہ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں، 3 دروازے ہیں، تو بڑا مدرسہ ہوگا۔ دیکھیے، آپ کو یہاں عدد معدود کی مشق بھی ساتھ ساتھ دی گئی ہے تاکہ آپ دیکھتے رہیں۔ دیکھیے، ابواب، یہ بابن کی جمع ہے، اس کا مطلب مذکر ہے، اس لیے عدد جو ہے نا ثلاثتن، یہ مؤنث لانا پڑا یہاں۔ ابوابها مفتوحۃ الآن، ابوابها، اس مدرسے کے دروازے مفتوحۃ کھلے ہوئے ہیں، الآن اس وقت، ٹھیک ہے۔ ابوابها مبتدا، مفتوحۃ یہ خبر بنے گی۔ فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، مدرسے میں بہت سارے کلاس ہے، بہت سارے درجات ہے، بہت ساری کلاسز ہے، یعنی کلاس روم مراد اس سے ہے۔ تو فی المدرسۃ مرکب جاری ہو کر خبر مقدم، فصول کثیرۃ مرکب توصیفی ہو کر یہ بنے گا مبتدائے مؤخر۔ ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے، یہ ہمارا درجہ ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ فَصْلٌ وَاسِعٌ، اور وہ کشادہ ہے، وہ کیا ہے؟ کشادہ ہے۔ فِيهِ نَافِذَتَانِ كَبِيرَتَانِ، اس فصل میں، اس کلاس میں کتنی کھڑکیاں؟ 2 بڑی کھڑکیاں ہیں۔ فِيهِ خبر مقدم، نافذتان کبیرتان مرکب توصیفی ہو کر مبتدائے مؤخر۔ وفیہ مکاتب و کراسی، کہتے ہیں اس میں میز بھی ہے، ٹیبل بھی ہے، ڈیسک بھی ہے، و کراسی، اور کیا ہے؟ کرسیاں بھی ہے۔ تو یہاں بھی فیہ خبر مقدم، مکاتب معطوف علیہ، واو حرف عطف، کراسی معطوف،
معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر بنے گا. اس کے بعد دیکھیے وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑا بورڈ بھی ہے، اس میں ایک بڑا بورڈ بھی ہے. تو وفیہ خبر مقدم، سبورۃ کبیرۃ مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا مؤخر، مرکب توصیفی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر نہیں، خبر پہلے آ گئی. ھذا مکتب المدرس، ھذا مکتب المدرس، یہ استاذ کا میز ہے، استاذ کا ٹیبل ہے. وذاک کرسیہ، اور وہ اس کی کرسی ہے، وہ اس کی دیکھیے ایک نئی بات آپ کے سامنے آ گئی. ذالک اور ذاک میں فرق کیا ہے؟ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی دور کے لیے. یہ ذاک درمیانی چیز کے لیے آتا ہے، یعنی زیادہ دور اگر کوئی چیز نہ ہو، یعنی قریب بالکل، اس کے لیے آپ ذالک کے بجائے ذاک استعمال کرتے ہیں. ذالک بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ذالک کے بجائے کیا کریں آپ استعمال؟ ذاک. کیا استعمال کریں؟ ذاک. وَتِلْكَ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ وَكَرَاسِيُّهُمْ، کہتے ہیں اور وہ طلباء کے میز ہے، طلباء کے ٹیبل ہے، اور ان کی کرسیاں ہیں، اور ان کی کرسیاں ہیں. مکتب المدرس کبیر، استاذ کا میز کیا ہے؟ بڑا ہے. کبیر کے معنی بڑا ہے. وَمَكَاتِبُ الطُّلَّابِ صَغِيرَةٌ، اور طلباء کے کیا ہے؟ چھوٹے. طلباء کے کیا ہے؟ چھوٹے. آپ ان کو یاد رکھیے، آگے مشق ہے اس پر. پھر فی فصلنا 10 طلاب، ہماری کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟ 10. 10 طلاب، تو پچھلے سبق کی یہاں مشق ساتھ ساتھ میں دے رہے ہیں. وہم من بلاد مختلفۃ، اور وہ 10 طلباء مختلف شہروں کے، مختلف شہروں کے ہیں. ھذا محمد وہو من الیابان، یعنی 10 طلباء جو مختلف شہروں کے ہیں نا، اب ان کی تشریح کر رہے ہیں. یہ محمد اور وہ جاپان کا رہنے والا. کہاں کا؟ جاپان کا رہنے والا ہے. یہ خالد اور وہ چین کا رہنے والا ہے. وہذا احمد، اور یہ احمد، وہو من الہند، وہ کہاں کا ہے؟ ہندوستان کا رہنے والا ہے. وہذا ابراہیم، اور یہ ابراہیم، وہو من غانا، وہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا ہے. وہذا اسماعیل، اور یہ اسماعیل، وہو من نائجیریا، وہ کہاں کا ہے؟ وہذا یوسف، اور یہ یوسف، وہ من انکلترا، وہ انگلینڈ کا رہنے والا ہے. وہذا بیرم وہو من ترکیہ، وہ کہاں سے ہے؟ ترکیہ کا رہنے والا ہے. وہذا عمار، اور یہ عمار، وہو من مالیزیا، یہ کہاں کا ہے؟ ملیشیا کا رہنے والا ہے. وہذا علی، اور یہ علی، وہو من امریکہ. وہذا ابو بکر، وہو من یوغسلافیا، یعنی یونان کا رہنے والا ہے. ہم من بلاد مختلفۃ، یعنی وہ 10 طلباء مختلف شہروں کے، مختلف. وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، ان کی زبانیں بھی کیا ہے؟ جب مختلف ملکوں کے ہیں تو زبانیں بھی کیا ہوں گی؟ مختلف ہوں گی. وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، ان کے رنگ بھی کیا ہے؟ مختلف رنگ بھی ہے، شکل و صورت مختلف ہے. وَلَكِنْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ، لیکن ان کا دین کیا ہے؟ ایک ہے. دیکھیے لیکن حروف مشبہ بالفعل میں سے آتا ہے. جب نون پر تشدید ہوگی تب یہ اپنا عمل کرے گا، یعنی اسم کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا. لیکن جب نون پر جزم ہو، نون ساکن ہو، اس وقت یہ عمل نہیں کرتا. اس کو آپ کاپی میں نوٹ کر لیں. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ، ان کا رب ایک ہے. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، ان کا نبی ایک ہے. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، ان کا قبلہ ایک ہے. ہم مسلمون، وہ سب کے سب کیا ہے؟ مسلمان. والمسلمون اخوتن، اور مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے. ھذا مدرسنا، یہ ہمارا استاذ ہے. اسمہ الشیخ بلال، اس کا نام کیا ہے؟ شیخ بلال. وہو من سوریا، وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ سوریا کا رہنے والا ہے. وہو رجل صالح، وہ نیک آدمی. وہ کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے. نحن نحبہ کثیرا، ہم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم اس سے، یعنی اپنے استاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. سبق پورا ہو گیا. تمارین، تمرین کی جمع ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. دیکھیے میں سوال پوچھتا آپ جواب دیجیے، بہت آسان. این ھذہ المدرسۃ، یہ مدرسہ کہاں ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مدرستی قریب
من المسجد، مدرستی قریبتم من المسجد، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کم بابن لہا، اس کے کتنے دروازے ہیں؟ لہا ثلاثت ابواب، لہا امغلقت ابوابها الان ام مفتوحت، کیا اس کے دروازے بند ہیں اس وقت یا کھلے ہوئے ہیں؟ ابوابها مغلقت الان، اس کے دروازے اس وقت بند ہیں. کم نافذتن فی هذا الفصل، اس کلاس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ تو فیہ نافذتان، فیہ نافذتان. کم طالبن فی هذا الفصل، اس کلاس میں کتنے طلبہ ہے؟ تو فی هذا الفصل 10 طلاب، 10 طلبہ ہے. اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب کے سب ایک شہر سے؟ لا، ہم من بلاد مختلفت، مختلف شہروں کے ہیں. من این ابو بکر، ابو بکر کہاں سے ہے؟ ابو بکر من یابان، آپ وہ دیکھتے رہیے پیچھے کہاں سے ہے، ہمیں جملہ صحیح کرنا ہے. من این احمد، من این یوسف، من این محمد، من مدرسہم، ان کا استاذ کون ہے؟ اسمہ الشیخ بلال، اسمہ الشیخ بلال. من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ ہوا من سوریا، ہوا من سوریا. آگے دیکھیے تمرین نمبر 2، ز ہذہ العلامت، کہتے ہیں یہ علامت رکھیے، یعنی ٹک کی علامت رکھیے، آپ صحیح کی علامت رکھیے. امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے. وہذہ العلامت، اور یہ علامت رکھیے امام الجمل التی، ان جملوں کے سامنے لیست صحیحۃ، جو صحیح نہیں ہے. دیکھیے ترکیب کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا مدرسہ، آپ کا سکول جو ہے، اس کی جو کیفیت پیچھے بیان کی، کتنی کھڑکیاں ہیں، استاذ کون ہے، دروازے کتنے ہیں، اس کے اعتبار سے صحیح اور غلط کی پہچان آپ کو کرنی ہے. مدرستی قریب من المطار، یہ غلط ہے. مدرستی قریبت من المسجد، تو یہ غلط جملہ ہے. لہا ثلاثت ابواب، یہ ٹھیک جملہ ہے. تیسرا جملہ ہے ابوابها مغلقۃ الان، اس کے دروازے اس وقت بند ہے، اس کے دروازے اس وقت بند ہے. تو اب یہ جملہ ترکیب کے اعتبار سے درست ہے، مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، لیکن جو پیچھے ہم نے مدرستی میں پڑھا تھا کہ اس کے دروازے بند تھے کہ کھلے تھے، تو اس اعتبار سے یہ جملہ غلط ہے. وہاں لکھا تھا اس کے دروازے کھلے ہوئے، اس کے دروازے کھلے ہوئے، یعنی مضمون کے اعتبار سے جملہ غلط ہے، لیکن ترکیب کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے جملہ درست ہے. ہمیں دیکھنا ہے مضمون کے اعتبار سے. مکاتب الطلاب کبیرتن، طلباء کے جو میز ہے، ٹیبل ہے، وہ بڑے ہیں. دیکھیے ترکیب کے اعتبار سے جملہ درست ہے. مکاتب الطلاب مرکب اضافی ہو کر مبتدا، کبیرتن خبر، مفہوم بھی درست ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے جملہ درست نہیں ہے. وہاں تھا کہ طلباء کے مکاتب جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور استاذ کے بڑے ہیں. مکتب المدرس کبیر، مدرس کا میز ٹیبل کیا ہے؟ بڑا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. مضمون کے اعتبار سے جو مدرستی پیچھے ہم نے پڑھا اس کے اعتبار سے ٹھیک ہے. فی فصلنا 10 طلاب، ہمارے کلاس میں، ہمارے درجے میں 10 طالب علم ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ مضمون کے اعتبار سے بھی ٹھیک، مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک، ترکیب کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. عمار من یوغسلافیا، عمار یونان سے ہے، تو یہ غلط ہے. مضمون کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ غلط، لیکن مفہوم اور ترکیب کے اعتبار سے جملہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیرم من ترکیہ، یہ بیرم نام ہے، یہ ترکیہ کا رہنے والا ہے، تو یہ مضمون کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. یوسف من مالیزیا، یوسف ملیشیا سے ہے، تو یہ ترکیب کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مگر مضمون کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. مدرسنا من العراق، ہمارے استاذ کا تعلق عراق سے ہے، تو یہ مضمون کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. اذکر البلاد الواردۃ، کہتے ان شہروں کا ذکر کیجیے جو آ رہے ہیں یا آئے ہوئے ہیں. پھر درس کس میں؟ سبق میں. من آسیا و افریقیہ و اوروبا، یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ کہ جو شہر آئے ہیں سبق میں، ان کو آپ نے نیچے لکھنا ہے کتاب میں یا کاپی میں. مثلا البلاد التی فی آسیا،
انہیں وہ ملک جو ایشیا میں پڑتے ہیں کون کون سے ہیں جو ہم نے اس میں پڑھے وہ آپ لکھیں گے کاپی میں تاکہ آپ کو معلومات میں اضافہ ہو. البلاد التی فی افریقہ، وہ شہر وہ ملک جو افریقہ میں پڑتے ہیں. افریقہ بڑا ایک ملک ہے، اس میں 12-13 ملک ہیں چھوٹے چھوٹے. ان افریقہ پورے عرب کو کہتے ہیں، مطلب پورے اس علاقے کو افریقہ کہتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے ممالک ہیں. تو آپ نے یہاں لکھنا ان کو البلاد التی فی اوروبا، یعنی وہ شہر وہ ملک جو یورپ میں پڑتے ہیں. تو یورپ میں کتنے ملک ہے، کتنی کنٹریز ہے، وہ آپ نے لکھنے اس میں. تو آپ کل ان کو نوٹ کر کے لائیں گے کاپی میں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. المکتب جمع مکاتب اس کی آتی ہے. اللون جمع الوان، رنگ کو کہتے ہیں. الکرسی جمع کراسی، اصل میں تھا یہ کراسی. تو جب 2 یا جمع ہو گئے تو یا قیام ادغام کر دیا. بتایا پہلے آپ کو. القبلۃ، قبلہ. ذاکا اور ذالکا، میں نے آپ کو فرق بتا دیا. ذالکا اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے ہے لیکن بہت دور کے لیے، اور یہ ذاکا جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے مگر جو قریب ہو، جو کیا ہو، یعنی تھوڑا قریب ہو، درمیانی آپ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ درمیانی. جو دور ہو، درمیانی دور، تو اس کے لیے ذاکا آئے گا. جو زیادہ دور ہو اس کے لیے ذالکا آئے گا. لیکن نحوی حضرات ذالکا کو دونوں جگہ میں استعمال کرتے ہیں، قریب کے لیے بھی، زیادہ قریب کے لیے بھی اور زیادہ دور کے لیے بھی. چلیے آج کا سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ کل ہم الدرس الثانی والعشرون شروع کریں گے، سبق نمبر 22. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.